اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی ہو، صحت و تندرستی ہو، خیر و برکت ہو، خوشحالی ہو، سکون ہو، عزت و راحت ہو، اور اللہ پاک آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین ثم آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ اس عمل کو چاہے تو جمعہ کے دن کر لیں، چاہے ہفتہ کے دن کر لیں، یا پھر جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات جو کہ شب برات ہے، آپ اس میں اس عمل، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے دن سے لے کر ہفتہ کے دن تک جب بھی آپ کو میری یہ ویڈیو ملے تو آپ اس عمل، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک اور شب برات ایک ساتھ، دعا کی قبولیت کی 5 راتوں میں سے 2 راتیں ایک ساتھ، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات، جمعہ کی رات اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات۔ آپ شب برات کو بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور شب برات کے دن کو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور جو بندہ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا، اس کے گھر سے کبھی بھی رزق ختم نہ ہوگا اور نہ ہی خیر و برکتیں ختم ہوں گی۔ سامعین، یاد رکھیں کہ جمعۃ المبارک کا دن اور نصف شعبان کی رات بہت ہی بابرکت اور رحمتوں بھرے ہیں، اس لیے سامعین جمعہ اور شب برات بہت ہی بابرکت ہیں۔ جمعہ اور شب برات میں کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر کے اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ سامعین، شب برات کی رات رزق اور دولت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، زندگی اور موت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور باقی حساب و کتاب بھی لکھے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 شعبان اپنی امت کی بخشش کے لیے سوال کیا کرتے تھے۔ آپ کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔ پھر آپ نے شعبان کی 14ویں رات دعا مانگی تو آپ کو 2/3 امت عطا کی گئی۔ پھر آپ نے شعبان کی 15ویں شب کو دعا مانگی تو آپ کی تمام امت سوائے چند نافرمان اشخاص کے ساری امت آپ کے سپرد کر دیے گئے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان سے شعبان تک اموات لکھی جاتی ہیں، یعنی شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہوں گے ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کے گھر اولاد ہوتی ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں بخشش کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف 15 شعبان، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ شب برات ہمارے حوال کو بدل دیتی ہے، ہماری زندگی کو بدل دیتی ہے، ہمارے مقدر کو چمکا دیتی ہے۔ اگر انسان احسن طور پر اس کے لوازمات پورے کرے تو یہ رات گناہوں کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آج میں جو آپ کو عمل بتاؤں گا، اس عمل کو آپ جمعۃ المبارک شعبان کی 15ویں رات اور دن کو کسی بھی وقت
کسی بھی فرض نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان اور مجرب عمل ہے، اس کو کر کے اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے عمل کی طرف، مگر اس سے پہلے ان دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا۔ معزز سامعین، اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یا شب برات میں کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ ہے صدقہ خیرات۔ آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ نکالنا ہے، چاہے آپ 5 روپے نکالیں، 10 نکالیں، 20 روپے نکالیں، 50 روپے نکالیں، 100 نکالیں، 500 نکالیں، جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، آپ نے اتنا صدقہ و خیرات نکالنا ہے۔ اگر آپ زیادہ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ کسی کو کپڑوں کا جوڑا لے کے دے دیں یا پھر کسی کی بچی کی شادی کروا دیں، الغرض کہ آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ و خیرات نکالنا ہے۔ جو دوسرا آپ نے کام کرنا ہے وہ ہے توبہ استغفار۔ آپ نے کثرت کے ساتھ استغفار کا ورد کرنا ہے۔ آپ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو بہتر لگے آپ اس کا کثرت سے ورد کریں۔ آپ نے جو تیسرا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ان 3 تسبیحات جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ان کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد کر لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کر لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یعنی کہ آیت کریمہ کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ان تینوں تسبیحات کے اول آخر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ جب آپ ان 3 تسبیحات کو پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، توبہ و استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ سے معافی مانگنی ہے، پکی سچی توبہ کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کر لینا ہے اور اللہ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ مولا میں نے اس عمل کو خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، مجھے اپنی رضا میں راضی فرما، مجھ پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، مجھے غیب سے رزق عطا فرما، یہ جو پریشانیاں، یہ جو مصیبتیں، یہ جو غم مجھ پر آن پڑے ہیں ان سے مجھ کو نجات نصیب فرما۔ مختصر یہ کہ آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر کے اللہ رب العزت سے مانگیں گے، اللہ رب العزت بڑا خوش اور راضی ہوگا اور آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان بابرکت دنوں میں اور
بابرکت راتوں میں ہمیں اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بابرکت دنوں اور راتوں کے صدقے سے اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔